بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، حضرت ام سلمہ۔ پیج ہے 244۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رائٹر ہیں اس کتاب کے، علامہ سید سلیمان ندوی رائٹر ہیں اس کتاب۔ یہ دونوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبروں کو منور کرے، بہترین قرآن کے اور حدیث کے بہترین مفکر ہیں۔ جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ ریشم، یہ شعلہ یہ ریشم، یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ وفات اہل سیر متفق الفاظ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے سب کے بعد حضرت ام سلمہ نے وفات پائی، لیکن ان کے سن وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقدی نے سن 59 بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک سن 62 ہے، اور تقریب میں اسی کو صحیح کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ سن 58 میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سن 61 میں جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ ابن عبداللہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس اختلاف روایت کی حالت میں سن وفات کی تعین مشکل ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں۔ حال پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا، حال پوچھا مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیہ اور عبداللہ بن صفوان ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ ہرا پیش آیا تھا۔ واقعہ ہرا سن 63 میں پیش آیا، اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔ سعید بن زید نے باختلاف روایت سن 51 یا سن 55 میں انتقال کیا ہے، اور یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس وقت ام سلمہ زندہ تھیں۔ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، مگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ خلاف وصیت کیوں کر نماز جنازہ پڑھ سکتے تھے؟ بہرحال ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ نے وفات پائی، اور وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا
جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے۔ میں ان کے ہی صدقے ثنا خوان ہوں، میں ان کے ہی صدقے ثنا خواں ہوں ان کا، میں انہی کے صدقے، میں ان کے ہی صدقے ثنا خواں ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے۔ جہاں سرسبز گنبدوں میں، جہاں سرسبز گنبد میں آقا مقیم ہیں، وہیں ابو بکر اور علی مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو گھر مل گیا ہے،